نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اللہ نے تمہیں ایک انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو بنایا۔ اس بنا پر انسان ہونے میں مرد عورت سب برابر ہیں۔ یہاں پر مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بنی آدم کو بزرگی و فضیلت بخشی اور انہیں خشکی اور تری کے لیے سواری دی، انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا اور اپنی مخلوق میں سے بہت سی چیزیں انہیں فضیلت دیں، جس طرح کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ چنانچہ آدم کو جملہ مخلوقات پر فضیلت بخشی گئی اور انسان ہونے کی حیثیت سے جو سرفرازی عطا کی گئی اس میں عورت بھی برابر کی حصے دار ہے۔ انسان کی ترقی کا دار و مدار علم پر ہے، کوئی بھی شخص یا قوم بغیر علم کے زندگی کی تگ و دود میں پیچھے رہ جاتی ہے اور اپنی کن ذہنی کی وجہ سے زندگی کے مراحل میں زیادہ آگے نہیں سوچ سکتا اور نہ ہی مادی و ترقی کا کوئی امکان نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ کا ایک طویل عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں عورت کے لیے علم کی ضرورت و اہمیت کو نظر انداز کیا گیا ہے اور اس کی ضرورت صرف مردوں کے لیے ہی سمجھی گئی ہے، اور ان میں جو خاص طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں صرف وہی علم حاصل کرتے ہیں۔ عورت علم سے بہت دور جہالت کی زندگی بسر کرتی تھی، لیکن اسلام نے علم کو فرض قرار دیا اور مرد عورت دونوں کے لیے اس کے دروازے کھولے، جو بھی اس راہ میں رکاوٹ و پابندیاں تھیں سب کو ختم کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم و تربیت دی اور ان کی شادی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسلام مرد عورت دونوں کو مخاطب کرتا ہے اور اس نے ہر ایک کو عبادت و اخلاق شریعت کا پابند بنایا ہے، جو کہ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم کے بغیر عورت نہ تو اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہے جو کہ اسلام نے اس پر عائد کی ہیں۔ اسی لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی تعلیم حاصل کروانا نہایت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس طرح دیگر معاشروں نے عورت کو کانٹے کی طرح زندگی کی راہ گزر سے مٹانے کی کوشش کی، تو اس کے برعکس اسلامی معاشرہ نے بعض حالتوں میں اسے مردوں سے زیادہ فوقیت اور عزت و احترام عطا کیا۔ وہ ہستی جو عالم میں دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائی، اس نے اس مظلوم طبقہ کو یہ مژدہ سنایا مجھے دنیا کی چیزوں میں سے عورت اور خوشبو پسند ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت سے بیزاری اور نفرت کوئی زہد و تقویٰ کی دلیل نہیں۔ انسان خدا کا محبوب اس وقت تک ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کی تمام نعمتوں کی قدر کرے جن سے اس نے اپنے بندوں کو نوازا ہوا ہے، اس کی نظامت اور جمال کا ممتنی ہو اور عورتوں سے صحیح مناسب طریقے سے پیش آنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے نکاح کا لازم قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس نے مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ چنانچہ ایک عورت بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ اور اس کے بچوں کی معلم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا، یعنی کہ تم دونوں کی شخصیت ایک دوسرے سے ہی مکمل ہوتی ہے، تم ان کے لیے باعث حسن و آرائش وہ تمہارے لیے زینت و زیبائش، غرض دونوں کی زندگی میں بہت سے تشنہ پہلو ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے۔